لیکن ڈر جاتے تھے کراہت رسول اللہ کے حضور کو پسند نہیں. جب بات حضور کو پسند نہیں تو ہم کیا کریں. لیکن جناب آپ اندازہ کریں صحیح روایات کھول کے دیکھیں کہ یہ شرف بھی اللہ نے عورت کو دیا تھا کہ بیویاں کہتی ہیں, حضور کی ازواج مطہرات کہتی ہیں, امہات المومنین کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بی بی فاطمہ تشریف لاتی تھی قام رسول اللہ, حضور کھڑے ہوئے. اندازہ کریں مقام عظمت کا کہ بی بی فاطمہ آئے, حضور اللہ کا نبی کھڑا ہو جائے. اور جب حضور بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے قامت فاطمہ, تو بی بی فاطمہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی. یہ شرف صرف بی بی فاطمہ کو ملا کہ جس کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائے اور وہ حضور کے لیے کھڑی ہو جائے. حتیٰ کہ ایک دفعہ جو حضور تشریف لے گئے تو بی بی فرماتی ہے کہ حضرت علی بھی لیٹے ہوئے تھے, میں بھی لیٹی ہوئی تھی, اور حضور تشریف لائے, ہم جلدی سے اٹھنے لگے, اللہ اس نے کما فرمایا تو آرام سے لیٹے رہو, بس میں تمہیں اسی طرح خوش دیکھنا چاہتا ہوں. اور آگے حضور درمیان میں بیٹھ گئے. بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فوجدت برد قدمیہ, حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک جو تھی وہ میرے سینے کو محسوس ہو رہی. حضور ایسے بیٹھے نا آلتی پالتی مار کے, تو آپ کے پاؤں ادھر حضرت علی کو لگ رہے ہیں, ادھر بی بی فاطمہ کو لگ رہے ہیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ مقام ہے کہ قام بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. اور اسی طرح حضور پاک نے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے, سرکار دو عالم رحمت دو عالم رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ کمل من الرجال کثیرون لیکن ولم یکمل من النساء الا اربعہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں میں بھی بڑے بڑے کامل بھیجے ہیں, لیکن عورتوں میں 4 کامل جو عورتیں گزری ہیں, یعنی جن کے کمال کا خبر کون دے رہے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عورتیں کمال والی. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی عورتیں؟ فرمایا ایک تو آسیہ بنت مزاحم, آسیہ بنت مزاحم اور خدیجہ بنت خویلد, اور فرمایا اس کے بعد مریم ابنت عمران اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, کہ اللہ نے ان کو کمال عطا. یعنی ان میں کون ہے؟ بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم, اور دوسرا مرتبہ جو ہے وہ کس کو ملا؟ بی بی مریم یعنی ام عیسیٰ علیہ السلام. اور فرمایا کہ خدیجہ بنت خویلد, خدیجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وارضا, اور بی بی فاطمہ الزہرا. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکاوت جو ہے یعنی ذہن, شناسائی, سوچ اور پہچان یہ بڑی دی ہے. لیکن جو مقام اللہ نے دیا تھا اس عورت کو, ایک تو فرمایا کہ یہ مقام ذکاوت جو ہے ملا سیدہ زینب اپنا بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ, اور دوسرا کس کو ملا؟ اخت موسیٰ علیہ السلام ام کلثوم, اور تیسرا کس کو ملا؟ ابنتا شعیب, حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر کی جو بیٹیاں ہیں, اللہ نے جو ان کو زکا دی, جو ان کو علم دیا, جو پہچان دی, فرمایا کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, آپ کے الحمدللہ اس مسجد مستشفیٰ میں اور ڈاکٹرز فورم میں جو دروس کا سلسلہ ہے اور جس کا عنوان ہے عورت اور اسلام, اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عورتوں کو ذکا, فہم, اصابت رائے سے نوازا ہے, اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. اور اسی لیے میں نے قرآن مبارک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ من عمل منکم, جو آدمی تم میں سے عمل اچھا کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اللہ نے تفریق نہیں کی ہے کہ اگر مرد اچھا عمل کرے تو اس کو تو بدلہ ملے گا, اور اگر عورت کوئی اچھی اعمال صالحہ کرے تو اس کو بدلہ نہیں ملے گا یا اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی کہ وہ عورت ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت, شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن,
اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم اس کو اس دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی دیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے اس حسن عمل کا قیامت میں بھی ہم بدلہ دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ اسی ضمن میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں میں بھی کتنی فہم اور کتنی ذکاوت اور کتنی اصابت رائے رکھی ہے کہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کی ایک مالدار اور شرف، حسب، نسب، جمال اور بہت بڑی عزت و عظمت والی عورت ہے، خاتون گزری ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے پہلی شادی جو ہے وہ ابی حالہ سے ہوئی، اور اس سے سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی اولاد بھی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری شادی جو ہے وہ عتیق سے ہوئی، اور اس کے بعد جب بی بی صاحبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی تو آپ کے پاس چونکہ اللہ نے بہت مال دیا تھا، بڑی امیر اور بڑی ذا مال و حسب عورت تھی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کو تجارتی اصولوں پہ لگایا ہوا تھا۔ ایک طریقہ بنایا تھا کہ مکے کے لوگ جو تھے، جو متوسط طبقے کے یا غریب طبقے کے لوگ تھے، ان کو بی بی صاحبہ بلاتی اور ان سے کہتی کہ دیکھو پیسہ میں لگا دیتی ہوں، محنت تم کرو، جو نفع آئے گا آدھا آدھا کر، تاکہ ایک تو غریب لوگ جو ہیں وہ کسی کام میں لگ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اپنا مال بھی بڑھتا رہے، کیونکہ یہ دولت ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ گردش میں رہے گی تو بڑھے گی۔ اگر اس کو کسی ایک جگہ پہ روک دو گے تو پھر اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے آپ پانی ہو ایک جگہ روک دیں، آخر کسی نہ کسی وقت اس میں جراثیم، بیماریاں، بدبو، ہوائیں پیدا ہوں گے، لیکن بہتے ہوئے پانی میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دولت جو ہے اس کا بھی ایک بہاؤ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح لوگوں کو مال دیتی، اور وہ لوگ جو ہیں اموال لے کے شام جاتے، پھر شام سے مال لے کے مکہ آتے، بیچتے، اور جو نفع ہوتا وہ بی بی صاحبہ کے ساتھ تقسیم کر لیتے۔ اسی دور میں سرکار دو جہاں کی پیدائش ہو چکی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عین شباب کا دور گزر رہا ہے، اور حضور کے بارے میں بھی بی بی خدیجہ روز سنتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ ایسے جوان ہیں، ایسا کردار ہے، صداقت ہے، دیانت ہے، امانت ہے، جمال ہے، کمال ہے۔ تو بی بی صاحبہ بھی سنتے سنتے انہوں نے بھی سوچا، اور ایک دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، تو بی بی خدیجہ کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قریش میں سے ہیں، بنی ہاشم میں سے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ بتا رہے ہیں کہ کوئی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کوئی شان دی۔ اب یہ دیکھیں سیدہ خدیجہ کی پہچان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ایک تاریخ میں اور بھی واقعہ آتا ہے کہ سرکار دو جہاں کے والد جو تھے عبداللہ، وہ ایک دفعہ سفر سے آ رہے تھے، اور سرزمین مکہ کے بالکل یعنی مکہ شہر میں کسی ایک قریب کے قبیلے میں سے گزر رہے تھے، اور وہاں آپ کو پیاس کا احساس ہوا تو آپ تشریف لے گئے، اور کسی جو بھی گھر تھا اس سے پانی مانگا تو پانی آیا، اور ایک لڑکی اندر سے خوبصورت باجمال نکلی، اور بالکل بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی جھجک کے آئی، اور عبداللہ سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ تو عبداللہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں فلاں سردار کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو میں پھر اپنے بزرگوں سے، اپنے گھر والوں سے جا کے کہوں گا، مشورہ کروں گا، یہ ہمارے یہاں تو عیب ہے کہ بچے خود فیصلے کر دیں، ہمارے قریش میں یہ عادت نہیں ہے، یہ معاملات بڑے طے کرتے ہیں۔ اس نے کہا بہرحال میری آفر جو ہے تمہیں موجود ہے، جا کے مشورہ کرو، اگر تمہارے والدین راضی ہوں تو پھر میرے گھر میں شادی کا پیغام دے۔ تم عبداللہ ابن عبد المطلب ہو نا؟ اس نے کہا۔ وہ آئے آگے، انہوں نے اپنے ابا سے کہا، عبد المطلب سے کہا کہ میں فلاں قبیلے کے سے گزرا، اور فلاں لڑکی نے مجھے خود آگے کہا کہ شادی کرو۔ تو عبد المطلب حیران ہو گئے، کہنے لگے عبداللہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل سمجھداری سے کہو۔ کہا عجیب بات ہے، ابے کے سامنے، باپ کے سامنے میں ایسی بات غلط کہوں گا؟ اس نے کہا میں ایک منٹ بھی دیر نہیں لگانی چاہیے، جلدی کرو، وہ تو ایک اتنا بڑے خاندان کی عورت ہے، ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہے کہ اس کے لیے تو عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے بیٹوں نے پیغام دیا ہے، وہ قبول ہی نہیں کرتی کسی کو۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں وہ خود آگے پیغام دے رہی۔ لیکن ایک بات سوچ لو کہ ایسی بات نہ ہو کہ عبد المطلب جو اس وقت مکے کا سردار ہے کسی کے دروازے پہ جا کے خالی آئے۔ تم سوچ لو کہ وہ لڑکی اپنی بات پہ پکی رہے گی۔ انہوں نے کہا پکی رہے نہ رہے مجھے نہیں پتا،
مجھے اس نے کہا تو 2 دن تیاری میں لگ گئے. 2 دن کے بعد عبد المطلب اپنے بیٹے کو عبداللہ کو لے کے اور ساتھیوں کو لے کے اس دروازے پہ پہنچے, اس گھر میں پہنچے. اس سردار کو جا کے پیغام دیا کہ ہم آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ اہلا و سہلا و مرحبا, میرے لیے تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عبد المطلب میرے گھر پہ آئے, سردار مکہ میرے دروازے پہ آئے, اور قریش کا اور بنی ہاشم کا سب سے بڑا میرے دروازے پہ آئے. اس سے بڑا میرے لیے فخر کیا ہوگا. لیکن اس نے کہا ایک اصول ہے کہ اپنی بیٹی سے بھی مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ میں اپنی بیٹی کی رضا دوں, شادی تو اس نے کر دی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ اتنے بڑے سردار ہیں, شرم کی کیا بات ہے. اس نے اندر پیغام بھیجا اور بیٹی کو بلا لیا. بیٹی جب آئی تو اس نے دیکھا, اس نے پوچھا کہ عبداللہ سے شادی کرنا تم چاہتی ہو, میرے لیے تو اعزاز ہے, لیکن تم اصل میں تو رشتہ تم نے کرنا ہے, شادی تم نے کرنی ہے, تم بتاؤ کہ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے منظور. تو عبداللہ جوش میں آ گیا, اگر قریش تھے. انہوں نے کہا کہ بنت تلابو شرفنا, تم ہماری عزت سے کھیلنا چاہتی ہو, جانتی نہیں ہو کہ ہم کون ہیں, کیا کہہ رہی ہو. تم نے مجھے آفر کیا, میں نے تو تمہیں پیغام نہیں دیا, تم نے مجھے 2 دن قبل خود آ کے کہا ہے میں شادی کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ عبداللہ ناراض ہونے کی بات نہیں, میں نے کہا ہے, لیکن اس وقت جو تیرے چہرے میں چمک تھی نا وہ آج غائب ہے. معلوم ہوتا ہے وہ تمہاری کوئی پہلے بھی بیوی ہے. اس نے کہا میری بیوی تو ہے پہلے آپ نے. اس نے کہا بس اس کے نصیب میں تھا, میں تو اسی کے لیے شادی کرنا چاہتی تھی جو تمہاری پیشانی میں نور تھا وہ آج نہیں ہے. میں تم سے نہیں شادی کرنا چاہتی تھی, میں چاہتی تھی کہ اللہ وہ مجھے میرے بطن میں نصیب کرے وہ بچہ. آج وہ تیرے چہرے پہ وہ چمک نہیں تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری کوئی اور بیوی بھی ہے. اس نے کہا میری تو بیوی ہے آپ نے. اس نے کہا پھر ان 2 دنوں میں تمہارا بیوی سے ملاقات بھی ہوئی. اس نے کہا ہاں ہوئی. اس نے کہا پھر اس کے نصیب میں تھا, اس لیے میں اب تمہارا رشتہ قبول نہیں کرتی. اب اندازہ کریں اتنا ذکاوت جو ہے اللہ نے ایک عورت کو دی کہ وہ پہچان رہی ہے کہ عبداللہ کی پیشانی میں اس کی چمک جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ اس کو کوئی عجیب بچہ دے گا. عرب قیافہ شناس لوگ تھے. عرب جو ہیں وہ تو اتنے بڑے قیافہ شناس تھے. اسی لیے زید بن حارثہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا, زید بن محمد, تو وہ ایک دن حرم میں دونوں باپ بیٹا کٹھے لیٹے ہوئے تھے. اور اللہ کی شان ہے کہ دونوں کی چادر جو تھی وہ پوری نہیں تھی, سر ڈھانکے ہوئے تھے اور دونوں کے پاؤں ننگے تھے اور پاؤں ملے ہوئے تھے. تو ایک بدو سردار گزرا, دیکھ کے کہنے لگا کہ بازوہا بن باز, معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ باپ بیٹا تو نہیں سوئے ہوئے. حضور بڑے خوش ہوئے. حضور کو جب اطلاع ملی انہوں نے کہا چلو آج تو لوگوں نے تصدیق کر دی نا کہ یہ باپ بیٹا ہے, وہ میرا بیٹا نہیں ہے, میں نے تو بیٹا بنایا ہے, میرا تو متبنا ہے. یعنی ایک عرب گزرتا ہے پاؤں دیکھ کے, پاؤں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بازوہا بن باز, یہ پاؤں بتا رہے ہیں کہ اس کے باپ بیٹے کے. اور یہ عرب کی شناخت جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل ریاض میں یا اتفاق سے میرا کوئی مقصد تھا, کام تھا, تو ریاض کی مارکیٹ میں, چونکہ میں ریاض پہلے یعنی زیادہ پھرا نہیں تھا تو میرے پاس ٹائم تھا, میں نے کہا چلو ریاض دیکھتے ہیں. تو ایک مارکیٹ میں ہم گئے اور مختلف چیزیں دیکھ رہے تھے. ایک دکان پہ جا کے جب ہم رکے تو اس کی دکان پہ ایک بوڑھا بیٹھا تھا, عرب تھا, اور معلوم یہ ہوتا تھا کم از کم اس کی عمر کم سے کم بھی ہو تو 90 سال یا اوپر ہوگی. اس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ آگے آئے. میں آگے آیا اور مجھے ملا اور کہنے لگا کہ وہ مکہ میں ایک شیخ ہوتے تھے پاکستانی, شیخ خیر محمد, تم اس کے بیٹے تو نہیں ہو؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے, مجھے دیکھا ہے؟ کبھی نے کہا کہ نہیں دیکھا, لیکن تمہارا ناک جو ہے نا وہ تمہارے باپ سے ملتا ہے. میں نے اندازہ لگایا کہ تم اس کے بیٹے. میں نے کہا ہوگا, ابھی بات تو ٹھیک ہے. تو یہ عرب قیافے میں بڑے ماہر تھے. یہ علم غیب نہیں ہوتا, یہ قیافہ ہوتا, پہچان ہوتا. اور ان کو جیسے کہ 2 بھائی تھے, تاریخ میں آتا ہے, جا رہے تھے کسی علاقے میں, وہاں سے جب گزرے تو ان کا گزر جو ہے کھیتوں میں ہوا. جیسے آپ انڈو پارک میں جاتے ہیں, کبھی کبھی آدمی کھیتوں سے گزرتا ہے. جب کھیتوں سے گزر ہوا تو ایک بھائی کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے یار ہم سے پہلے اس راستے سے اونٹ گزرا ہے. تو اس نے کہا یار یہ بات تو ٹھیک ہے, اونٹ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں, یہ کون سی بڑی بات ہے یہ تم نے بتا دی. اصل بات میں تمہیں بتاتا ہوں, معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اونٹ لنگڑا بھی ہے. دوسرے بھائی نے پھر غور کر کے دیکھا, اس نے کہا صرف لنگڑا نہیں, اس کو خارش کی بیماری بھی ہے. اور دوسرے بھائی نے پھر غور کر کے دیکھا, کہنے لگا معلوم یہ ہوتا ہے آنکھ بھی اس کی ایک ہے, کانا بھی ہے. یہ راستہ دیکھ کے, کھیت دیکھ کے بتا رہے.
اور دونوں بھائی ہیں سگے. جاتے جاتے جناب وہ وہاں پہنچے جس کھیت کے بعد جو آبادی تھی. جو پوچھا انہوں نے کہ یہ کھیت کس کا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں عرب کا ہے. انہوں نے اس کے بعد چلے گئے. انہوں نے کہا یار تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا وہ لنگڑا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں لنگڑا بھی ہے. اس نے کہا اس کو خارش کی بیماری بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں خارش کی بیماری بھی ہے, ہم علاج کرا رہا ہوں اس کا. اس نے کہا ایک آنکھ ہے اس کی؟ اس نے کہا آنکھ بھی ایک ہے. لیکن کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا جب ہم نے دیکھا نا وہ پاؤں برابر نہیں رکھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ لنگڑا ہے کہ ایک پاؤں ذرا زیادہ نیچے جاتا ہے اور ایک پاؤں سیدھا رکھتا ہے. تو اس کے پاؤں کے نشان بتا رہے تھے کہ وہ لنگڑا کے چلتا ہے. اور درخت کے ساتھ اس نے رگڑے لگائے ہوئے تھے تو معلوم ہوا اس کو خارش کی بیماری بھی ہے. جاتے جاتے جب درخت قریب آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ خارش مٹاتا ہے. اس پر بھی اس کی چمڑی کے داغ اڑے ہوئے تھے. اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ خارش زدہ اونٹ ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ کانا ہے؟ اس نے کہا یار گھاس ایک طرف کی کھائی ہوئی تھی, دوسری طرف کو اس نے چھوا ہی نہیں. تو آخر جانور کی پابندی تو نہیں تھی نا کہ ایک ہی طرف کھا رہا ہے اور دوسری طرف نہیں دیکھتا. تو معلوم ہے ادھر بیچارے کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا نا کہ گھاس کھائے. تو ہم نے اندازہ لگایا تو ہم اپنی باتوں کا کیا فیکا معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ سامنے کھڑا ہے اونٹ, یہ لنگڑا بھی ہے, کانا بھی ہے, خارش زدہ. تو یہ علم غیب نہیں ہوتا, یہ تجارب ہوتا. اس کو قیافہ بھی کہتے ہیں, اس کو چہرہ شناسی بھی کہتے ہیں. اس کو آپ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے چہرہ دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کر لیتے ہیں. کوئی علم نہیں ہوتا, تجارب ہیں کہ بھی اس کا چہرہ کتابی ہے, اس کا چہرہ جو ہے گول ہے, اس کا چہرہ جو ہے لمبوترا ہے, اس کے چہرے کے رخسار کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں, اس کی پیشانی جو ہے چوڑی ہے, اس کا منہ جو ہے زیادہ کھلا ہے یا تنگ دہن ہے. اس سے ایک علامات نکال. اس کا ناک جو ہے سیدھا ہے, ٹیڑھا ہے, اونٹ کی طرح ہے, طوطے کی طرح ہے, جانور کی طرح ہے, کس طرح ہے, اس سے ان کے کیا پہ ہوتے ہیں. یہ ایک علم ہے, یہ علم غیب نہیں ہوتا. مشکل تو یہ ہوتی ہے نا کہ یہاں کوئی بات کرو کیا دیکھو جی ان کے علم غیب تھا. مشکل تو یہ ہے نا کہ ہر بات کو کہنے کے بعد آگے سمجھنے والے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر اس کا کیا علاج کرے. تو بہر صورت یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جب حضور کی زیارت کی نا تو بی بی صاحبہ کے دماغ میں بات آ گئی کہ یہ نوجوان نرالا ہے, ایسا قریش میں پہلے پیدا نہیں ہوا. تو اس نے کہا ویسے تحقیق کیسے کروں. اس نے پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بلایا. حضور تشریف لے گئے. قریش کی خاتون تھی, سردار تھی, سرداروں کی بیٹی تھی. تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جوان ہو, اللہ نے تمہیں جوانی سے نوازا ہے, صحت سے نوازا, تم تجارت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ من المال, میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں, مال تھوڑا ہے کہ میں تجارت کروں. میری تو کفالت عبد المطلب نے کی, اس کے بعد چچا نے کیا, تو میرے پاس تو دولت نہیں ہے, اور تجارت بغیر پیسے کی ہوتی نہیں. اس نے کہا پیسے میں دیتی ہوں, اور بھی تو لوگ میں سے پیسے لے جاتے ہیں, آپ ابھی میرے پیسے سے تجارت کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے. اب جو اس کی سمجھداری کی اور عورت کے فہم کی اور ذکا کا اندازہ دیکھیں کہ جب حضور مان گئے اور پیسے دے دیے تو اس کا ایک غلام تھا میسرہ, بی بی خدیجہ کا غلام ہے. اس نے کہا کہ میسرہ بات سنو, تم حضور کے ساتھ جاؤ. بظاہر تو میں سمجھا دیتی ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کا پہلا بزنس ٹرپ ہے, آپ تجارت کے اسرار اور رموز نہیں جانتے ہیں, میرا غلام ہے, تجربے کار ہے, آپ کے ساتھ رہے گا, کچھ مشورہ بھی دے گا, کچھ مال کی حفاظت بھی کرے گا. لیکن تم نے ایک ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور حرکات اور سکنات اور ہر چیز کو نوٹ کرنا ہے اور مجھے واپسی پہ رپورٹ دینی. میں ساتھ چلا گیا. اچھا, بہت سارے تاجر یہ کرتے تھے کہ پیسے دے کے شام چلے جاتے اور شام سے مال لے کے بیچتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے بھی مال خرید لیا, تو شام بیچ دیا, اور شام سے خریدا مکے بیچ دیا, تو نفع جو تھا ڈبل ہو گیا لوگوں سے. لوگ جتنا نفع کماتے تھے اس سے زیادہ نفع ہو گیا, دگنا ہو گیا, کیونکہ دو مال بک گئے, مکے والا شام بک گیا, شام والا مکے میں بک گیا. تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو بلایا اور کہا کہ اور بتاؤ. اس نے کہا کہ واللہ یا خدیجہ, خدا کی قسم ہے ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا, واللہ میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا صداقت میں, امانت میں, دیانت میں, بولنے میں, اٹھنے میں, غریبوں کا خیال رکھنے میں, مسکینوں کا خیال رکھنے میں, ساتھیوں کا خیال رکھنے میں, سفر میں ہر بات کا لحاظ رکھنے میں, واللہ مارا ہے تو مسلم, میں نے ایسا بندہ نہیں. بی بی خدیجہ سمجھ. اور اسی فکر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن سے سوچ رہی ہیں اور ان کے دماغ میں بات نہیں آ رہی کہ دیکھیں میں 40 سال کی عورت ہوں, 2 شادیاں میری ہو چکی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب ہے,
اور میں اگر کوشش بھی کروں تو حضور مجھے کہاں قبول کریں گے